وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہاں پر قضا کا لفظ آیا ہے. قضا الا کا معنی ہوتا ہے کسی کو بتانا لیکن وضاحت کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا کسی کو خبر دینا، کسی کو علم دینا، بتانا، لیکن یہاں عام لفظ استعمال نہیں ہوا، قضا کا لفظ آیا. آگے بھی یہ لفظ آئے گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا. کہ جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت کلیئر کٹ اور بہت واضح عبارت میں ہوتا ہے، اور الہ کا لفظ جب آیا ہے تو اس میں وضاحت کا مفہوم بھی آ گیا کہ اور ہم نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں. کس کتاب میں؟ تورات میں. کیا بتا دیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں. زمین سے مراد شام کی سرزمین یعنی بیت المقدس. مرتین، دو بار. وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور چڑھ جاؤ گے، عُلُوًّا کبیرا، چڑھنا بہت بڑا. اور علو کا دوسرا معنی سرکشی کرنا، بہت زیادہ سرکشی کرو گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو ان کے بگاڑ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا کہ تم اب کچھ اور کر نہیں سکتے، تو مطلب یہ کہ اللہ کو آنے والے حالات کا بھی علم ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ ہو کر رہا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے وسیع علم کی دلیل کہ وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، اور وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ تم ایسا ضرور کرو گے کہ زمین میں دو بار خوب فساد کرو گے اور خوب سرکشی دکھاؤ گے. اب یہ کون سا فساد تھا؟ کس فساد کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں فساد سے مراد ان کا دین میں فساد تھا، دینی بگاڑ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا. انہوں نے تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، پیغمبروں کو قتل کیا، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا. اور ان فسادات کی جو تفصیل ہے وہ تورات میں اور انجیل میں موجود ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں بگاڑ کے، فساد کے، لیکن خاص طور پر دو واقعات کا ذکر ملتا ہے جس کے بعد ان کی بہت سخت شامت آئی اور ان پر بیرونی قوتوں نے حملہ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا، ان کی کتابوں کو جلا ڈالا، ان کی عبادت گاہ کو ڈھا دیا. اور بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور دوسروں کو ہدایت کی طرف لانے کی بجائے خود ان کے اثرات قبول کر لیے. اللہ نے تو بنی اسرائیل کو امامت کے منصب کے لیے چنا تھا کیونکہ ان کو دنیا بھر پر فضیلت دی تھی. پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی. تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فضیلت دیتا ہے اور اس قوم کو کتاب دیتا ہے تو اس پر کیا لازم آتا ہے کہ وہ اس کتاب کا حق ادا کرے. اور اگر وہ کتاب کا حق ادا کرے اور جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے اس کو وہ کرے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس قوم کو کامیابی دیتا ہے. اور اگر وہ اپنا کام نہ کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی سخت سزا ملتی. یہ ہے دراصل سبق اس میں. اب مختصراً یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ دو بار کا بگاڑ کیا تھا. پہلے بگاڑ کی تفصیل عہد نامہ قدیم میں ملتی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اسی طرح زبور میں بھی ملتی ہے تفصیل. اور دوسرے بگاڑ کی تفصیل عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتی، انجیل میں موجود. تو بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ جب یہ
داعی کی بجائے مدعو بن گئی، یعنی دعوت دینے والوں کی بجائے وہ بن گئے جن کو دعوت دی جاتی ہے، اور شرک کرنے لگے اور کھلم کھلا باہم اختلاف کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید عذاب نازل کیا۔